ایک انسان بستیوں کی بستیاں تباہ کر دیتا ہے، اور دوسرا انسان وہ اپنے دل و دماغ کے سارے دریچے کھول دیتا ہے۔ دونوں کا محور ایک ہے، دونوں کی لالچ ایک ہے، اور دونوں کا انداز ایک ہی ہے۔ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ کامیابی مل جائے۔ لوٹنے والا شخص کائنات کو لوٹ کر کے تباہ کر کے وہ چاہتا ہے کہ کامیابی مل جائے، اور ایک وہ شخص جو اپنا سب کچھ لٹا کر کے وہ یہ چاہ رہا ہے کہ کامیابی مل جائے۔ لیکن کامیابی ملے تو کیسے؟ ایک موٹی سی مثال ہے، آج کائنات میں اتنے دنگے فساد جھگڑے ٹنٹے ہو رہے ہیں، موٹیو کیا ہے؟ وہ کامیابی چاہتے ہیں۔ اب میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں کہ وہ کامیابی در حقیقت کامیابی ہے یا نہیں، لیکن ان کی اپنی لغت میں ایک کامیابی ہے۔ اور ایک وہ شخص کہ جو سب کچھ اپنا لٹا دیتا ہے، اپنا تن من دھن عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اس کا بھی محور یہی ہے کہ بھائی ہمیں کامیابی ملنی چاہیے۔ کامیابی پھر بھی ملتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ قرآن کریم ایسے موقع پر ایک نعرہ دیتا ہے ہمیں اور آپ کو، ایک حوصلہ، ایک ہمت، ایک جذبہ، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مفہوم کیا ہوا کہ دنیا کو لوٹنے والا، ہم اور آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، سکندر لوٹ کر بھی خوش نہیں دولت زمانے کی، قلندر مایہ ہستی لٹا کر ناز کرتا ہے۔ ساری دنیا کی دولت لوٹ کر کے بھی وہ کامیابی نہ حاصل کر سکے، اور قرآن نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیابی میں۔ اب ہمیں اور آپ کو تھوڑا سا ڈیپ جانا پڑے گا کہ یہ مفہوم کیا۔ اللہ کے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یوں عرض کر رہے ہیں کہ پروردگار کوئی ایسا کلمہ بتایا جائے جو باعث نجات ہو، باعث کامیابی ہو، انسان اس کو پا کر کے کامیاب و کامرہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے جواب ملتا ہے لا الہ الا اللہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار یہ تو تیرے تمام بندے کہتے ہیں، اگر میں نے بھی اسی کلمے کا ورد کیا تو مجھ میں اور ان میں ڈفرنس کیا؟ جواب آپ سنیں، اور اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ یقین سب سے پہلا لازمی اور ضروری سبق ہے جو ہمیں اور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ یقین محکم عمل پہ ہم تو یقین، اور جب یقین پیدا ہو جائے گا تو عمل کے لیے خود بخود ہمارے قدم اٹھنے لگیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ موسیٰ اگر ساتوں زمین و آسمان، ساری کائنات کی رنگینیاں اور بہاریں، جنت اور جنت کی تمام نعمتیں، سب کچھ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا وزن بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ یقین پیدا کرنا ہے ہمیں اور آپ کو، اور یہی کامیابی۔ قرآن کریم نے کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اور یہاں پہ میں نے جو گفتگو کی اس میں ایک شوشہ میں نے کیا چھوڑا کہ کامیابی اور کامیابی پر یقین، اور اسی چیز کو قرآن کریم نے اپنے معجزانہ جملوں میں بیان فرمایا قد افلح من تذکا، پڑھیں وذکر اسم ربہ فصلی، یہی میں آپ سے کہلوانا چاہتا۔ قرآن کریم فرماتا کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا اور اپنے رب کو یاد کر کے نماز پڑھی۔ تو ذکر اور ذکر کے بعد تو مفہوم کیا ہوا کہ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو ہمیں اور آپ کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پر یقین محکم پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب یقین محکم پیدا کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو اس کا لازمی طور پر قرآن کریم نے ہمیں فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور جب قرآن کریم نے اس چیز کو ہمیں بتا دیا کہ ہم کامیاب ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ناکام نہیں کر سکتی ہے۔ بیسک اور بنیادی چیز آج کلمہ طیبہ میں لوگوں نے، اور بہت معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں کہ ہم لوگوں نے کلمہ طیبہ تو پڑھا، زبان سے پڑھ لیا، لیکن وہ کلمہ طیبہ ہمارے دلوں میں گھر نہ کر سکا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلمات طیبات ہم پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
یہ کلمہ طیبہ اتنا حق ہے، اتنا برحق ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء کو یہی کلمہ عطا فرمایا، تمام اولاد آدم کے لیے یہی کلمہ رکھا، ساری کائنات کے لیے یہی کلمہ رکھا۔ جنت اور جنت کی نعمتیں، بہشت اور بہشت کے تمام انواع اقسام کی لذتیں، قرآن کریم نے اس کلمے کی وضاحت بتا دی کہ اس کلمے کے آگے تمام چیزیں ہیں۔ اس لیے بزرگوں یہ ضروری ہے، اور قرآن کریم نے بتا دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جتنے کثرت سے آپ یاد کرو گے اتنے ہی زیادہ آپ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی وبارک وسلم۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔